لیکن جیسے ہی ان کا رابطہ رافضیت کے ساتھ ہوتا گیا اور ان کی مجلسیں بھی انہوں نے پڑھ لیں، اب جو ہے ان کا بیان پھر ایک آ گیا کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یہ یکم محرم الحرام کو ثابت ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ثابت کیا پہلے یکم کو، وہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا ڈائجسٹ سے پڑھا تھا آپ نے؟ تو سوال ہمارا پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے جو فتویٰ، جو گالیاں، جو اعتراض آپ نے اشرف آصف جلالی صاحب پر کیے ہیں، کیا وہی گالیاں، وہی اعتراض آپ طاہر القادری صاحب پر کریں گے؟ دوسرے نمبر پر حنیف قریشی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ آپ، ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ تسی کسے بھانڈے دا ٹکن ہی نہیں ہو، آپ بتائیے آپ کا یہ جو پرانے والا بیان ہے جس پر یہ وضاحت کے ساتھ جو ہے سنا جا سکتا ہے، بلکہ واضح ہے اس لحاظ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کو غلط فہمی ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے یہ جو لفظ غلط فہمی ہے، کیا اب یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہی فتویٰ پھر لگائیں، یہی گالیاں نکالیں طاہر القادری صاحب کو۔ اتنی دیر بعد آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، نہ آپ کی طرف سے کوئی رجوع، نہ طاہر القادری صاحب کی طرف سے کوئی رجوع۔ یہ جو پہلے جو ہے وہ فتوے ان پر لگتے رہے طاہر القادری صاحب پر، وہ سارے بے بنیاد ہو گئے۔ لوگوں کو بدھو بنا بنا کے آپ نے جو ہے وہ اپنی سیٹیں سیدھی کر لی ہیں، اپنا مال پانی سیدھا کر لیا، لوگ کھان خزمانہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انتہائی دلچسپ اور خوبصورت ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے معلومات ملے گی، اور آپ کسی نہ کسی نتیجے اور رزلٹ پر ضرور پہنچیں گے۔ جو سادہ آدمی ہیں، یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، جو علماء کرام ہے اور جو واقعی دیانتداری کے ساتھ اس مسئلے کو جھانچ رہے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے اور اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ فدق کے حوالے سے اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک لفظ خطا اجتہادی بولا تھا، آپ جانتے ہیں اس پر ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اور کافی ان کی مخالفت ہوئی اس لحاظ سے، جن میں سر فہرست جو ہے وہ سید عرفان شاہ صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، سید ریاض شاہ صاحب ہیں، و دیگر ایک پنڈی گروپ جن کو نام دیا جاتا ہے، یہ سارے ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور گالم گلوچ لان تان نہ جانے کیا انہوں جو ہے وہ اشرف آصف جلالی صاحب کو کہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھنے جا رہا ہوں، مختصر سے ہے، تقریباً 3-3.5 منٹ کا ہوگا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا۔ ان کا موقف اگر میں سادہ لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں اگر کہوں تو یوں بنے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی حمایت کر دی۔ سادہ انداز میں یہ ضرور بنے گا، کیونکہ جو موقف طاہر القادری صاحب کا ہے وہی موقف اس لحاظ سے جلالی صاحب کا ہے، اور جو جلالی صاحب کا ہے وہی طاہر القادری صاحب کا ہے۔ لیکن عرفان شاہ صاحب کا بھی ایک میں آپ کے ساتھ رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی۔ یہاں پر میں یہ بات ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب، سید ریاض شاہ صاحب، سید عرفان شاہ صاحب یہ طاہر القادری صاحب کی مخالفت کرتے تھے، بابانگ دھول کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہتے تھے۔ لیکن آج جو ہے یہ ان کی آپس میں اچھی خاصی سیٹنگ ہو چکی ہے، نہ تو یہ ان کے خلاف ہیں اور نہ ہی وہ ان کے خلاف ہیں، ان کے طاہر القادری صاحب کے خلاف یہ نہیں ہے، نہ ہی طاہر القادری صاحب ان کے خلاف ہیں۔ لیکن جو مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ تضاد ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیے کہ حنیف قریشی صاحب کا پرانا بیان وہ بھی میں آپ کے سامنے ایک رکھنے جا رہا ہوں، اور عرفان شاہ صاحب نے جو بیان کیا ہے خطا اجتہادی کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور پھر جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کا بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں انتظار کروں گا آپ کا کہ آپ جو ہے وہ سوچ کر، سمجھ کر، سن کر، تسلی کے ساتھ، دل پر ہاتھ رکھ کے دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی کی سیڑ مارے، آپ نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جب نیچے کمنٹ آتے ہیں تو کافی کچھ ہمیں بھی معلومات حاصل ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ کمنٹ میں لوگ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان چیزوں کا بعض اوقات علم نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور، بلکہ ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے جناب، سب سے پہلے ہم سنتے ہیں عرفان شاہ صاحب کو، انہوں نے خطا اجتہادی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، پر خطا اجتہادی ہو تو تب نا جی کہ ہو گئی اسی کا رٹا لگا کے بیٹھ جاؤ، نہیں ہوئی کیوں؟ تو میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا۔ بیٹی باپ کا ورثہ مانگے تو اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے، ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا۔ اچھا، یہ تھا جی عرفان شاہ صاحب کا۔ انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اجتہاد فرمایا ہی نہیں، انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔
اب جو ہے میں طاہر القادری صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا آپ نے تسلی کے ساتھ سننا ہے، بالکل تسلی کے ساتھ۔ عرفان شاہ صاحب نے جو کہا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اجتہاد فرمایا ہی نہیں سیدہ زہرا پاک نے۔ اب جو ہے یہ طاہر القادری صاحب کا آپ سن لیجئے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اشرف آصف جلالی صاحب کا جو موقف ہے وہ یاد ہوگا۔ اب ذرا ان کو بھی سن لیجئے، کیا طاہر القادری صاحب نے جلالی صاحب کے موقف کی حمایت نہیں کی؟ یہ سنیے ذرا۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے ایک مثال دے دی کہ صحابہ کرام نے اللہ کو دیدار کرنے کی حدیث سنی تھی، اور زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے نہیں سنی تھی، تو دو رائے بن گئی۔ ایک موقع پر ایک چیز فرمائی، صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا ہوگا، سیدنا صدیق اکبر نے سنی، کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کی، شہادت دی، انہوں نے سنی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں سنی تھی۔ آپ کا اجتہاد تھا، آپ کا اجتہاد تھا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، آپ کا اجتہاد تھا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، آپ کا اجتہاد تھا، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، آپ کا اجتہاد تھا۔ جیسے رویت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا، ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام کی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا، 30 روایتیں ملتی ہیں، 30، ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا، چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر اپنے فہم پر ہے، سو اس کو ہم نہیں مانتے، آقا کی حدیث مقدم ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر، ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر، ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر، کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے، فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً وراثت میں حق بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، یادگار ہے، برکت ہے، آقا علیہ السلام کی وراثت سے ایک تعلق ہے قلبی، روحانی، عشقی، اور سیدۃ النساء کا تعلق ہے تاجدار کائنات سے، یہ عین تقاضا ایمانی تھا کہ اگر اس میں حق بنتا ہے تو میں لوں۔ جا کے بات کی، پوچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ان کا فہم تھا اپنا، ایک اجتہادی رائے تھی، ایک اجتہادی رائے تھی، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، ایک اجتہادی رائے تھی، میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا، ایک اجتہادی رائے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اجتہادی رائے رویت باری تعالیٰ کی نفی کی طرح جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی، اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے۔ اچھا ناظرین، آپ نے یہ طاہر القادری صاحب کا بیان جو ہے یہ سن لیا، لیکن جو اگلا ہے حنیف قریشی صاحب کا وہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، لیکن یہاں پر میں ہلکے ساتھ جو ہے وہ ایک اشارہ کرنا چاہوں گا لازمی، کہ جب اشرف آصف جلالی صاحب نے یہی مسئلہ خطۂ اجتہادی والا بیان کیا تھا تو افسوس والی بات یہ ہے کہ اس وقت طاہر القادری صاحب نے بھی جلالی صاحب کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی، اور جلالی صاحب کے جیسے مجھے یاد آ رہا ہے، اگر میں غلطی نہیں کر پا رہا ہوں تو اشرف آصف جلالی صاحب نے باقاعدہ یہ بیان کیا تھا کہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں نا، کچھ ایسے علماء کی نشاندہی انہوں نے کی تھی کہ جنہوں نے کچھ کتب لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے تھے جن میں طاہر القادری صاحب بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ بیان، تو جلالی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ مجھ پر گستاخی کا فتویٰ لگائے ہوئے نا، لیکن پتہ نہیں ان کو خود پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ انہوں نے خود وہ لفظ بولے ہوئے جو میں نے بولے ہوئے، لیکن ستم در ستم والی بات یہ ہے کہ
کہ انہوں نے اپنے جو بولے ہوئے لفظ ہیں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی، ادھر دھیان نہیں دیا، فقط اور فقط اشرف آصف جلالی صاحب پر جو انہوں نے چڑھائی کر دی ہے۔ مجھے تو آج تک یہی محسوس ہوا ہے جس نتیجے پر میں پہنچا کہ یہ سوائے حسد کے شاید اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس پر ہم بات انشاءاللہ تعالی زیادہ نہیں کریں گے، اگلی بات ہم کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کو سن لیں۔ پرانا ان کا بیان ہے، یعنی کہ یہ پہلے کچھ تھے، اب یہ کچھ ہو چکے ہیں، اور پھر ان کی بھی تو گرفت بنتی ہے نا، ہم ان پر ابھی سوال کریں گے، لیکن یہ کلپ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں حنیف قریشی صاحب کو۔ والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی ہے۔ اچھا اب ناظرین دیکھیے، یہ ہے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کا پرانا بیان۔ اشرف آصف جلالی صاحب پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے خطا کا بولا، پھر انہوں نے تعویل کر دی، خطائی سے عادی کی، انہوں نے غلط بھی بولا۔ اب یہ دیکھیے حنیف قریشی صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ خود کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشرف آصف جلالی صاحب نے لفظ بولا، پھر انہوں نے وضاحت بھی کر دی، لیکن سارے فتوے، ساری گالیاں اور بے ادب اور گستاخ نہ جانے کیا کیا جو ہے ان سب نے ان پر کر دیا۔ اب ہمارا سوال جو ہے یہ اشرف آصف جلالی صاحب کے مقابلے میں جو جتنے بھی کھڑے ہیں، جن میں بالخصوص فہرست جو ہیں یہ عرفان شاہ صاحب ہو گئے، حنیف قریشی صاحب ہو گئے، ریاض شاہ صاحب ہو گئے، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیے اگر آپ کے پاس واقعی دیانتداری ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہی فتویٰ پھر لگائیں، یہی گالیاں نکالیں طاہر القادری صاحب کو۔ اتنی دیر بعد آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، نہ آپ کی طرف سے کوئی رجوع، نہ طاہر القادری صاحب کی طرف سے کوئی رجوع۔ یہ جو پہلے جو ہے وہ فتوے ان پر لگتے رہے طاہر القادری صاحب پر، وہ سارے بے بنیاد ہو گئے، لوگوں کو بدھو بنا بنا کے آپ نے جو ہے وہ اپنی سیٹیں سیدھی کر لی ہیں، اپنا مال پانی سیدھا کر لیا، لوگ کھائن خزمانہ سے۔ تو سوال ہمارا پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے جو فتویٰ، جو گالیاں، جو اعتراض آپ نے اشرف آصف جلالی صاحب پر کیے ہیں، کیا وہی گالیاں، وہی اعتراض آپ طاہر القادری صاحب پر کریں گے؟ دوسرے نمبر پر حنیف قریشی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ آپ، ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ تسی کسے بھانڈے دا ٹکن ہی نہیں ہو، آپ بتائیے آپ کا یہ جو پرانے والا بیان ہے جس پر یہ وضاحت کے ساتھ جو ہے سنا جا سکتا ہے، بلکہ واضح ہے اس لحاظ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے یہ جو لفظ غلط فہمی ہے، کیا اب یہ گستاخی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس وقت جو ہے آپ نے، کیا آپ مفتی نہیں تھے اس وقت؟ کیا اس وقت آپ خطیب نہیں تھے؟ یا اس وقت آپ غلام اہل بیت نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کو صحابہ کرام اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ناموس پر مار مٹنا، جان قربان کرنا یہ یاد نہیں تھا، یا صرف یہ جذباتی تقریریں تھیں؟ میں نے آپ کا ایک بیان پہلے بھی سنا ہوا حنیف قریشی صاحب کا، اب پتہ نہیں ہے کیا ان کو ہو گیا ہے، یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ میں بہرحال یہاں پر سخت الفاظ جو ہے وہ بولنا نہیں چاہتا، وگرنہ میں نے ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے، کہ میں نے ان کا بیان خود اپنے کانوں سے سنا ہے پرانا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یکم محرم الحرام شریف جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، لیکن جیسے ہی ان کا رابطہ رافضیت کے ساتھ ہوتا گیا اور ان کی مجلس سے بھی انہوں نے پڑھ لی، اب جو ہے ان کا بیان پھر ایک آ گیا کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یہ یکم محرم الحرام کو ثابت ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ثابت کیا ہے پہلے یکم کو، وہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا ڈائجسٹ سے پڑھا تھا؟ آپ نے کہاں سے پڑھا تھا؟ اب میرا سوال ریاض شاہ صاحب سے بھی ہے، ہمارا سوال جو ہے وہ عرفان شاہ صاحب پہ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی فرمائی ہی نہیں، اجتہاد فرمایا ہی نہیں سیدہ زہرا پاک نے، جن کے ساتھ آپ کی سلو ہے اور جن کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے، ذرا ان کا بتائیے نا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ اب آپ دیانتداری کے ساتھ ویسے ہی جیسے زور زور کے ساتھ چیخو پکار کرتے ہوئے آپ نے جلالی صاحب پر فتوے لگائے نا، اب ان پر بھی ضرور آپ لگائیے گا۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ جو حق ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ذکر کیا ہے، اس لحاظ سے یقین کیجئے میں نے آج تک علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا ادارہ نہیں دیکھا، میں آج تک ان کی مسجد میں نہیں گیا ہوں۔ ہاں میں نے چند ایک بار جو ہے، زیادہ نہیں، ایک دو بار جو ہے وہ میں نے ان کے جلسے ضرور اٹینڈ کیے ہیں، وہ بھی کسی کے ساتھ میں گیا تھا تو جو ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ نیٹ کا سلسلہ ہے، سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں ان کو الحمدللہ، لیکن بتانے والی بات یہ ہے کہ میں اس لحاظ سے جلالی صاحب کی نہیں سیر لیتا کہ جناب میرا پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ان کے رکن ہوں میں ان کے، نانا ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔
میں اس لیے ان کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حق بیان کر رہے ہیں، یہی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں، لیکن یہ جتنے بھی ان کے مد مقابل ہیں وہ اس وقت سارے جو ہے وہ حسد اور بغض کی آگ میں جو ہے وہ جھلس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور یہ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔